سنیں، تہجد تک آنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تہجد تک آپ خود نہیں آتے، آپ کو لایا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو تو گوارا نہیں ہے۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی ہوئی دعائیں بھی جانتا ہے۔ جب اللہ نے کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے اور اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل دیا جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ پتہ ہے جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور پتہ ہے جو دل سے مانگا جائے نا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اور ان دنوں کاموں میں بس ایک چیز درکار ہے، اور وہ ہے لگن، اس رب پر پختہ یقین۔ جس کام میں لگن ہو اس کام میں رب بھی ساتھ دیتا ہے، اور جس کام میں لگن ہی نہ ہو تو سوچو وہ رب کیسے ساتھ دے گا آپ کا۔ اور نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہیں۔ جب آپ تہجد تک پہنچنے لگو تو سمجھ جانا کہ کوئی خیر ہونے والی ہے آپ کے ساتھ۔ روتی بھیگتی ہوئی تہجد کی 2 رکعت اور گڑگڑاتی ہوئی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد کی دعاؤں پر ختم ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے سجدے طویل ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، تو سمجھ لیجئے یہ وہی سکون ہے جسے آپ دعاؤں میں مانگ رہے تھے۔ یہ وہی کن فیا کن ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا ہو نا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو نا، اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کا اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہوتی ہے جب آپ بس کر کے خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھیں، یقین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ پتہ ہے یقین وہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی یقین آپ کو دعا تک، دعا کے معجزوں تک لے کر جاتی ہے۔ کچھ نہ مانگ کر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ مانگنا ہی تو ہے اپنے اللہ سے۔ یقین سے مانگیں کہ میرے اللہ نے کر دکھانا ہے۔ آپ مانگو تو صحیح، دعا میں سکون مانگو، سکون مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے دعا کر رہے ہو، وہ دعا قبول بھی کر لیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ بس آپ اسے مانگنے کا انداز اور یقین دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آئے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں کہ اے کوئی مانگنے والا، کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جس کہانی کی وجہ سے آپ تہجد تک آ پہنچے ہیں نا، اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتے ہیں بھلا؟ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جس سے دنیا ناممکن کا ٹھپا لگا دیتی ہے۔
جس کی چاہت تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر کر لگ دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے ہو، رو رو کر یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا جائے نا وہ مل کر ہی رہتا ہے، وہ ضرور ملے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا ایک دن انشاءاللہ۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کے جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو میرے آگے، کہو کیوں رو رہے ہو میرے بندے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں سناتے ہو نا اس کے روبرو سجدے میں جا کر روتے ہو اور وہ پھر حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے دامن بھر دیا تمہارا، جھولی پھیلا لو اپنی، میں نے اب نصیب میں تمہارے سب کچھ لکھ دیا ہے، میں مان گیا ہوں۔ تمہیں لانا تھا اس تک مجھ تک، یہ امتحان تو بس ایک آزمائش تھی تمہارے لیے کہ تم مجھ پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جاتے، تمہیں بلایا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے نا اللہ کا وہ بہت لاڈلا بندہ ہو جاتا ہے۔ دلوں کے حال سے تو صرف اللہ واقف ہے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو نا تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل دیا جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا اللہ اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا کیسے اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے؟ کیا ہنر رکھتا ہے وہ؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد دل پر اتنا سکون ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وقت تہجد وہ رب پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے کی فریاد کیوں سنتا ہے؟ سوچا ہے وقت تہجد اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنا پیار کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ تہجد تک جب پہنچ جاتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آپ کو، آپ کے سب دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، آپ پر اپنی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، اور اللہ پر یقین رکھ کر تہجد میں دعائیں مانگنا کبھی مت چھوڑو۔